السلام علیکم عزیز طلبات، یہ میرا چھٹا لیکچر ہے اسلامیات کا جماعت پنجم کے لیے۔ ٹاپک کا نام ہے اطاعت رسول اور اس کی اہمیت۔ اطاعت رسول لفظ بہت اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں پہلے چیپٹر کی ریڈنگ سے پہلے تھوڑا سا آپ کو یہ ٹاپک سمجھا دیتی ہوں۔ اطاعت رسول، اطاعت میں فرمانبرداری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کی اہمیت، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کی اہمیت کیسے ہمیں پتہ چلے۔ اطاعت رسول، اطاعت یعنی ہمیں جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جو احکامات ہمیں سمجھائے، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں نا، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے پھیلا رہے تھے، اپنے منہ سے آپ کو ایک لفظ بھی نہیں نکالتے تھے۔ جو کچھ کرتے تھے یا جو کچھ کہتے تھے، وہ صرف خدا کی طرف سے دیے گئے احکامات تھے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اطاعت رسول کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم اطاعت رسول نہیں کریں گے، اصل میں ہم اطاعت رسول کی صورت میں اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ یہ بات ہمیں سمجھ، اور آخری نبی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا، یہ آخری دین ہے جس کو مکمل کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ہمارے لیے یہ چن لیا اسلام کو۔ تو ہمیں پھر اپنے نبی کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہے، ان کے ساتھ ان کی فرمانبرداری کرنی ہے۔ جو وہ جس طریقے سے انہوں نے کیا، ہم نے اسی طریقے سے کرنا ہے۔ کہ قرآن پاک میں احکامات الہی تو موجود ہیں، لیکن ان کو کرنے کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور آپ کوئی بات اپنے منہ سے نہیں کہتے تھے، جو کچھ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے احکامات کی تشریح کرتے تھے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم جب اس ٹاپک کو پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہم نے اصل میں کس بات کو سمجھایا جا رہا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچایا۔ یہ پیغام قرآن پاک کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ پیغام ہم تک پہنچایا، بلکہ ایک ایک حکم پر عمل کر کے بھی دکھایا، اور ہمیں تفصیل سے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات سمجھائے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں نا سب لوگ، کیونکہ یہ بات تو انہوں نے اسٹارٹ میں لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احکامات جو اللہ کی طرف سے آئے تھے، جو قرآن پاک میں ہے، وہ ہمیں کرنے سکھائیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، جو کچھ کیا، وہ سب اللہ کا تعالیٰ کا حکم تھا۔ اس لیے ارشاد ہوا، ترجمہ، اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے، یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ یعنی یہ قرآن جو پاک ہے، یہ حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا۔ وہ اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکالتے جو ہم ان کی طرف سے منسوب کر سکیں، کیونکہ جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہوتا ہے، کہ وہ نبی ہیں، آخری الزمان نبی، آخری نبی، ان کی قیامت تک ان کی تعلیمات پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور جو بات بھی ان کی زبان سے نکلی وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے احکامات نازل فرمائے جو قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی کر سکیں گے۔ اس لیے اطاعت رسول نہایت ضروری ہے۔ اب یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس ہو رہا ہے کہ اطاعت رسول کیوں ضروری ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہ میں نے شروع میں بتائی ہے آپ لوگوں کو، آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو یہ قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی یہی اصول کریں گے۔ تو یہ اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں یہ بات کہی ہے، سورہ آل عمران میں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، یعنی اللہ کا حکم ہے جو رسول دے رہے ہیں، تو دونوں حکموں کو مانیں، تبھی آپ فرمانبرداری اطاعت کر سکیں گے۔ اب آپ کو آتا ہے کوشچن، اطاعت رسول کی اہمیت۔ اطاعت رسول کی اہمیت کیا ہے؟ کیا
اہم بات ہے جس کی وجہ سے ہمیں اطاعت رسول کرنی ہے۔ ایک بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں اصل ہم اللہ کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں بھی آیا ہوا ارشاد ہے، جو شخص رسول کی فرمانبرداری کرے گا تو بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی۔ تو یہاں بات سمجھ آ گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ ایک اہم پوائنٹ ڈسکس ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، جو شخص رسول کی فرمانبرداری کرے گا تو بے شک اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی، اور جو شخص اطاعت رسول سے انکار کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کو نہ ماننا اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننا ہے۔ چنانچہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات کی پیروی کریں۔ بہت سمپل بات ہے کہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا قرآن کی صورت میں یا اللہ تعالیٰ کی وحی کی صورت میں، وہ تمام احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ کا حکم ماننا تو رسول اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اصل میں ہم اس وقت اچھے مسلمان بن سکتے ہیں جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، یعنی اللہ کا رسول کی اطاعت کرنا دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ یہاں سمجھ آ گئی یہ پوائنٹ آپ لوگوں کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں آپ کو منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ آپ کریں اس سے دل تنگ نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، تب تک مومن نہیں ہوں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، یہ ترجمہ سورہ نساء کا ہے، کہ اپنے تنازعات یعنی اپنی لڑائی جھگڑوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف مانگیں، انصاف کرنے والا مانیں۔ جب آپ انصاف کرنے والے مانیں گے تو جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اس سے آپ پریشان نہیں ہوں گے بلکہ خوشی سے مان لیں گے، اور تب تک مومن نہیں ہوں گے۔ اگر خوشی سے دل تنگ ہوں گے تو پھر آپ لوگ مومن نہیں ہوں، لیکن اگر خوشی سے مان لیں گے تو پھر آپ مومن ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ اپنی قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی کے کو منصف مانیں، اور جو لڑائی جھگڑا جس معاملے کو آپ پیش کریں اس معاملے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ دے دیں اسے سے دل تنگ نہ ہوں بلکہ خوشی سے مان لیں، تب تک مومن نہیں ہوں گے۔ اگر خوشی سے نہیں مانیں گے تو تب تک آپ مومن نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم ارشاد فرما کر اطاعت رسول کی اہمیت کو واضح کی ہے اور بتایا کہ تمام جھگڑوں کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے ارشادات و احکامات کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی تمام خواہشات کو میرے حکم کے تابع نہ کر دے۔ میرے یہاں تک ہم نے پڑھ لی ہے۔ اس کے 2 کویسچنز میں نے لکھے ہوئے ہیں، وہ اس کی پک میں آپ کو سینڈ کر دوں گی اور آپ نے وہ کام کر لینا ہے، اس کو پڑھ لینا ہے، سمجھ آ جائے گی۔ اگر نہ سمجھ آئے تو میں دوبارہ ایکسپلین کر دوں گی۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔